زہرا بی بی جھانک کر بولی، اب یہ بچے گھنٹی بجا بجا کر پورے گاؤں کو اٹھا دیں گے۔ شیخ چلی نے مسکرا کر کہا، کم از کم اب سچ سوئے گا نہیں۔ بچے دوڑے، گھنٹی بجائی، اور جھونپڑا اب نہ صرف سیکھنے کی جگہ تھا بلکہ سچ بولنے کی ہمت دینے والا مرکز بن چکا تھا۔ رات کی گہرائی میں جھونپڑا مکمل خاموش تھا، مگر فضا میں کچھ خاص بدلاؤ محسوس ہو رہا تھا۔ تہہ خانے کا دروازہ جو عام طور پر بند اور چپ رہتا تھا، آج خود بخود چرچرا کر تھوڑا سا کھل گیا تھا، جیسے وہ کسی کو بلانا چاہتا ہو۔ شیخ چلی، جو اب پہلے سے زیادہ باشعور، حساس اور بہادر ہو چکا تھا، جھونپڑے کے فرش پر بیٹھا ڈائری کے صفحات پلٹ رہا تھا۔ ہر سبق اس کے دل میں نقش ہو چکا تھا۔ 1، دوسروں کے لیے خواب دیکھنا، اصل پہچان۔ 2، ماضی کو پہچاننا، حال کو بدلنے کی کنجی۔ 3، نیت کی سچائی۔ ہر رکاوٹ کو راستہ بناتی ہے، مگر آج کچھ مختلف تھا۔ نہ کوئی بھوت، نہ کوئی آواز، بس ایک خاموش بلانا۔ وہ آہستہ سے اٹھا، لالٹین تھامی، تہہ خانے کی طرف قدم بڑھائے۔ دل دھڑک رہا تھا، آنکھوں میں خوف نہیں تھا، صرف سوال تھا۔ تہہ خانہ گہرا تھا، زمین نم، دیواریں گیلی، اور فضا میں ایک نمی جیسی اداسی۔ کئی دن پہلے جس راستے سے وہ گھنٹی کے لیے گیا تھا، آج وہی راستہ کچھ اور دکھا رہا تھا۔ کمرے کے آخری کونے میں ایک مدھم سی روشنی تھی۔ شیخ چلی آہستہ آہستہ اس طرف بڑھا۔ روشنی کے دائرے میں ایک بچہ بیٹھا تھا، مگر یہ کوئی عام بچہ نہیں تھا۔ آنکھیں ویران، ہونٹ خاموش، جسم جھکا ہوا، اور دونوں ہاتھوں میں زنجیریں بندھی ہوئی تھیں۔ شیخ چلی کے قدم رک گئے۔ یہ کون ہے؟ اچانک تہہ خانے میں 4 سائے ابھرے، بھوت بابا، چمچماتی چڑیل، سوداگر اور موٹو، مگر آج وہ ہنس نہیں رہے تھے، ان کے چہرے سنجیدہ تھے۔ بھوت بابا نے آہستہ سے کہا، یہ وہ بچہ ہے جسے ہم سب نے قید کیا۔ چڑیل نے سر جھکایا، یہ ہماری معصومیت ہے جو نفرت اور ناکامی کے باعث کھو گئی۔ سوداگر بولا، جب ہم نے سچ کی قیمت لگائی تو یہی بچہ قید ہو گیا۔ موٹو نے آہستہ سے کہا، یہ بچپن ہے جو اب روتا بھی نہیں، صرف چپ رہتا ہے۔ شیخ چلی کی آنکھیں نم ہو گئیں، مگر میں اسے آزاد کیسے کر سکتا ہوں؟ بھوت بابا بولا، خوف سے نہیں، سچ سے، نفرت سے نہیں، معافی سے اور ہمت سے۔ شیخ چلی نے بچے کی طرف قدم بڑھائے۔ ہر قدم کے ساتھ ایک آواز گونجی، اس کے اپنے ماضی کی۔ تم ایک خواب باز ہو، تم کبھی سچ نہیں بول پائے، تم نے کئی بار خود کو چھپایا۔ شیخ چلی رکا نہیں، زنجیروں تک پہنچا، اور آہستہ سے کہا، ہاں میں نے سب کچھ کیا، مگر اب میں وہ سب تسلیم کرتا ہوں، کیونکہ سچائی کا مطلب اپنی غلطیوں کو ماننا بھی ہوتا ہے۔ زنجیریں خود بخود ٹوٹ گئیں۔ بچہ آہستہ سے کھڑا ہوا اور پہلی بار مسکرایا۔ جیسے ہی بچہ آزاد ہوا، پورے تہہ خانے میں روشنی پھیل گئی۔ نہ لالٹین، نہ چراغ، بس ایک روحانی، اندر سے نکلتی روشنی۔ جھونپڑے کی دیواروں پر روشنی کے ساتھ تحریریں ابھری۔ سبق نمبر 4، سب سے بڑا فیصلہ وہ ہوتا ہے جو خوف کے خلاف اور سچ کے ساتھ لیا جائے۔ چاروں بھوت آہستہ آہستہ غائب ہونے لگے۔ بھوت بابا نے کہا، اب تم استاد ہو، خواب دیکھنے والے نہیں۔ چڑیل بولی، اب تم محافظ ہو، صرف سننے والے نہیں۔ سوداگر نے ترازو زمین پر چھوڑ دیا، اب یہ تولا نہیں جائے گا، صرف دیا جائے گا۔ موٹو نے کہا، اب تم بسکٹ کے بغیر بھی بچوں کو خوش کر سکتے ہو۔ سب کی ہنسی گونجی اور وہ روشنی میں تحلیل ہو گئے۔ اگلی صبح گاؤں کے بچے جب جھونپڑے پہنچے تو شیخ چلی نے سب کو ایک نیا کمرہ دکھایا۔ یہ ہے بچوں کا کمرہ، خواب، سچ، ہنسی اور علم کے لیے۔ ایک بچہ بولا، چاچا کیا یہاں کھیل بھی سکتے ہیں؟ نہ صرف کھیل سکتے ہو بلکہ یہاں اپنے دل کی بات بھی کہہ سکتے ہو، کیونکہ یہاں کوئی تم پر ہنسے گا نہیں بلکہ سنے گا۔ زہرا بی بی ایک طرف کھڑی تھی اور اس بار خاموش۔ شاید پہلی بار ان کی زبان پر کوئی طنز نہ آیا، صرف آنکھوں میں سوال تھا، یہ سب کیسے کیا تم نے؟ شیخ چلی مسکرا کر بولا، میں نے صرف وہ کیا جو سچ کے ساتھ کیا جا سکتا ہے۔ صبح کی نرم دھوپ نے جھونپڑے کی کھڑکیوں سے اندر جھانکا۔ فضا میں ہلکی ہلکی خوشبو تھی، جیسے بارش کے بعد مٹی خوش ہو گئی ہو۔ شیخ چلی باہر صحن میں بیٹھا، بچوں کے ساتھ بسکٹ اور چائے بانٹ رہا تھا۔ گاؤں کے کچھ بڑے بھی پاس بیٹھے تھے، جن میں زہرا بی بی بھی تھی، آج بغیر کسی طنز کے مسکراتی۔
लेकिन शेख चिल्ली का दिल बेचैन था। वो जानता था कि ये झोपड़ा सिर्फ तालीम का कमरा नहीं, ये एक राज था, एक पोर्टल, एक आजमाइशगाह। और इसे लग रहा था जैसे कुछ बाकी है, जैसे अभी कहानी खत्म नहीं हुई। उस रात जब सब सो गए, शेख चिल्ली ने डायरी खोली। एक सफा बचा था जिस पर पहले कुछ लिखा नहीं था, लेकिन आज वहां अल्फाज नमूदार हो रहे थे। तुमने 4 असबाक सीखे, अब 5वां खुद से पैदा करो, जो सबको जोड़ दे, जो झोंपड़े को हमेशा जिंदा रखे। शेख चिल्ली ने कलम उठाया और डायरी में लिखा, सबक नंबर 5, इल्म का असल मकसद दिलों को जोड़ना है, जहनों को नहीं, सिर्फ जबानों को नहीं। और जैसे ही उसने नुक्ता लगाया, अचानक झोपड़े की जमीन हुली। मगर यह जलजला नहीं था, ये जैसे सांस की। झोपड़े के फर्श पर एक नया दरवाजा खुलने लगा। दरवाजा एक गोल दायरा था जिसके अंदर कहर, रोशनी और पुरानी आवाजें थीं। शेख चिल्ली ने कदम रखा और एक नए जहान में दाखिल हो गया। वो गांव नहीं था, ना कोई भूत, ना कोई चुड़ैल, बल्कि एक जदीद शहर, कंप्यूटर, ड्रोन, होलोग्राम, मगर सब कुछ खामोश। लोगों के चेहरे स्क्रीनों में छुपे हुए थे, कोई हंस नहीं रहा था, बच्चे खेल नहीं रहे थे, सब कुछ टेक्नोलॉजी के साये में था, मगर रूह के बगैर। एक आवाज आई, ये तुम्हारा मुस्तकबिल है, अगर तुम इल्म को सिर्फ मशीनों तक महदूद रखोगे। शेख चिल्ली घबरा गया। नहीं, हम ऐसे मुस्तकबिल के हकदार नहीं, हमें दिल, जज्बा और इंसानी राब्ता चाहिए। एक दरवाजा फिर नमूदार हुआ, वापसी का। वो भागकर झोंपड़े में वापस आ गया। इसने बच्चों को इकट्ठा किया, बड़ों को बुलाया और ऐलान किया, ये झोपड़ा अब सिर्फ पढ़ाई का नहीं, बल्कि सीखने, सुनने और सांस लेने का मरकज होगा। यहाँ किताबें होंगी, मगर कहानियां भी, हंसी भी होगी और एहसास भी। जहरा बीबी ने पहली बार कहा, शेख चली, तुम अब सिर्फ चली नहीं, हकीकत हो गए हो। वक्त गुजरा, अब एक छोटा स्कूल बन गया, मगर वो स्कूल जो दिल से जुड़ा हो। हर कमरे में एक सबक दीवार पर लिखा होता, हर जुमा को बच्चे खुद कहानियां सुनाते और हर महीने एक दिन भूत डे मनाया जाता, जहां सब मजाहिया अंदाज में एक भूत का किरदार अदा करते। भूत बाबा की कुर्सी अब मेहमान उस्ताद के लिए मखसूस थी। चुड़ैल के कोठे को कहानी सुनाने का कमरा बना दिया गया था। सौदागर का तराजू अब दाखिले पर लगा था और नीचे लिखा था, यहां इल्म तोला नहीं, दिया जाता है। आखिर में शेख चिल्ली ने डायरी का आखिरी सफा बंद करते हुए कहा, इल्म जब दिल से हो तो रूहें मुस्कुराती हैं, और जब इल्म सिर्फ नंबरों के लिए हो तो झोंपड़े खो जाते हैं। कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि हर बच्चे की आंख में एक नया ख्वाब है। शायद अगले साल कोई नया भूत, कोई नया सबक और एक नया शेख चिल्ली हो।